کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک جوان سنگ تراش تھا جس کا نام فرہاد تھا۔ وہ نہایت ہی محنتی اور فنکار تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر وہ ایسے شاہکار بناتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی۔ وہ شیری نامی ایک خوبصورت شہزادی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شیری آرمینائی کی شہزادی تھی جس کی خوبصورتی کی دھاک پورے خطے میں تھی۔ اس کے رخسار گلاب کی پنکھڑیوں جیسے، آنکھیں شہد سے میٹھی اور بال رات کی سیاہی میں چمکتے تھے۔ فرہاد نے ایک بار شیری کو دیکھا اور اس کی محبت میں اس طرح ڈوب گیا، پھر کبھی باہر نہ نکل سکا۔ لیکن محبت کی راہ آسان نہ تھی۔ شیری کا رشتہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز سے طے پا چکا تھا۔ جب خسرو پرویز کو فرہاد کی محبت کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فرہاد کو بلوایا اور کہا، اگر تم واقعی شیری سے محبت کرتے ہو تو کوئی ایسا کام کرو جو ناممکن لگے۔ اگر تم نے یہ کام کر دکھایا تو میں شیری کو تمہیں دے دوں گا، ورنہ تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ خسرو پرویز نے فرہاد سے کہا، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو شیری سے تو پہاڑ کاٹ کر ایک نہر بنا دو جو دودھ اور شہد کی ہو۔ یہ نہر اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ جسے بھی پانی پینے کو ملے وہ کبھی پیاسا نہ رہے۔ اگر تم یہ کر سکے تو شیری تمہاری، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ فرہاد نے یہ شرط مان لی۔ اس نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا اور پہاڑوں پر کام شروع کر دیا۔ دن رات وہ پتھر توڑتا، چٹانوں کو کاٹتا اور زمین کو کھودتا۔ اس کی محنت دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، کچھ اس پر ہنستے، کچھ ترس کھاتے، مگر فرہاد نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ مہینے گزرتے گئے، سال بیت گئے، لیکن فرہاد کا عزم کم نہ ہوا۔ وہ پہاڑوں میں اکیلا رہتا، صرف اپنے خواب کو سامنے رکھ کر کام کرتا۔ اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، جسم پر چھالے پڑ گئے، لیکن وہ رکتا نہیں تھا۔ ادھر شیری کو جب فرہاد کی محبت اور اس کی قربانی کا پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خسرو پرویز نے یہ شرط محض فرہاد کو ہلاک کرنے کے لیے رکھی ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے فرہاد کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، فرہاد، یہ کام ناممکن ہے۔ تم ایک پہاڑ کو کیسے کاٹ سکتے ہو؟ میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ فرہاد نے شیری کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، شیری، محبت میں ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر میں پہاڑ نہیں کاٹ سکتا تو موت مجھے گوارا ہے، لیکن میں تمہاری محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ شیری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فرہاد کے عزم کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ خسرو پرویز کو جب یہ پتہ چلا کہ شیری فرہاد سے مل چکی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک منافقانہ چال چلی۔ اس نے ایک قاصد کو فرہاد کے پاس بھیجا اور پیغام بھیجا کہ شیری مر چکی ہے۔ جب فرہاد کو یہ جھوٹی خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ چیخا، روتا رہا، پھر اپنا ہتھوڑا اٹھا کر اپنے سر پہ دے مارا۔ اس کی موت کی خبر سن کر شیری بھی دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ فرہاد کی نہر کے پاس گئی اور اس کی لاش کو دیکھ کر خود بھی خنجر سے اپنی جان دے دی۔ کہتے ہیں کہ فرہاد کی محبت اور قربانی کے بعد اس کی کھودی ہوئی نہر سے میٹھا پانی بہنے لگا۔ لوگوں نے اسے نہر شیریں فرہاد کا نام دے دیا۔ یہ نہر آج بھی محبت کی ایک عظیم علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ فرہاد اور شیریں کی محبت کی داستاں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت میں موت بھی ہار جاتی ہے۔ آج بھی جب کوئی محبت میں قربانی کی بات کرتا ہے تو فرہاد اور شیریں کی مثال دی جاتی ہے۔